بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پہلے دوستوں، میں ہوں بلال حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل اسلامک لائف یوٹیوب چینل۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ خلیل خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جڑے اس واقعے کے بارے میں جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پروردگار، مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کافی مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل کہہ کر پکارا ہے۔ خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جو کسی طرح دوستی کی شرطوں میں خلل نہ آنے دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلیل خدا ہونے کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمانوں کے باپ تھے، یعنی مہمانوں کو بہت دوست رکھتے تھے۔ جب کوئی بھی مہمان آپ کے پاس نہ ہوتا تو آپ علیہ السلام مہمان کو تلاش کرتے تھے۔ ایک روز آپ علیہ السلام گھر کے دروازوں کو بند کر کے مہمانوں کی تلاش میں باہر تشریف لے گئے۔ جب آپ واپس آئے تو ایک شخص کو گھر میں دیکھا تو آپ نے فرمایا، اے بندہ خدا، کس کی اجازت سے اس گھر میں داخل ہوا ہے؟ تو اس نے 3 مرتبہ کہا کہ اس گھر کے پروردگار کی اجازت سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ جبرائیل علیہ السلام ہیں اور اپنے پروردگار کا پیغام بجا لائے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے پروردگار نے مجھے اپنے ایک بندے کے پاس بھیجا ہے جس کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بتاؤ وہ کون ہے تاکہ میں زندگی بھر اس کی خدمت کروں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ہی وہ شخص ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ نے مجھے کیوں کر خلیل قرار دیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اس لیے کہ آپ نے کسی سے کسی چیز کا سوال نہیں کیا اور نہ ہی کسی کے سوال کو رد کیا ہے۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس سبب سے خلیل بنایا کہ آپ علیہ السلام لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے اور رات میں اس وقت نماز پڑھتے تھے جب سب لوگ سکون کی نیند سو رہے ہوتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دریا کے کنارے سے گزر رہے تھے کہ آپ علیہ السلام کی نظر ایسے مردار پر پڑی جو دریا کے کنارے پڑا ہوا تھا۔ دریائی اور خشکی درندے اسے کھا رہے تھے، پھر یہ درندے بھی ایک دوسرے کو کھانے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت تعجب ہوا۔ اس منظر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک ایسے مسئلے کی فکر میں ڈال دیا جس کی کیفیت سب لوگ تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں، اور وہ ہے موت کے بعد مردے کس طرح زندہ ہوں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے کہ اگر ایسا ہی انسانی جسم کے ساتھ ہو اور انسان کا بدن جانوروں کے بدن کا جزو بن جائے تو قیامت میں اٹھنے کا معاملہ کیسے عمل میں آئے گا، جبکہ قیامت کے روز انسان کو اسی بدن کے ساتھ اٹھنا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے دکھا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم اس بات پر یقین نہیں رکھتے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن چاہتا ہوں کہ دل کو تسلی ہو جائے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 پرندے لے لو اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو اور ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو۔ اس کے بعد ان کے نام سے پکارو تو دیکھنا کہ وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں، اور بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کے مرتبے پر فائز فرمایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل اللہ پر ایمان سے معمور تھا اور اس میں پروردگار کی قدرت کے بارے میں رتی بھر بھی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی۔ تاہم اس غرض سے کہ چیزوں کے حقائق ان پر واضح ہو جائے اور ان کی بصیرت میں اضافہ ہو جائے، تو اس لیے انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ انہیں یہ نظارہ دکھائے کہ وہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ دوستو، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد اطمینان قلب حاصل کرنا تھا، تو اس لیے اللہ نے ان کے پاس وہی بھیجی کہ 4 پرندے پکڑو اور انہیں ذبح کرنے کے بعد ان کا قیمہ کرو اور اسے آپس میں ملا دو، پھر اسے چند حصوں میں تقسیم کرو اور ہر حصہ ایک پہاڑی پر رکھ دو۔ پھر تم ان پرندوں کو بلاؤ تاکہ وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر تمہارے پاس آ جائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر عمل کیا اور پرندوں کو ذبح کرنے کے بعد ان کے گوشت کا قیمہ باہم ملا دینے کے بعد اور پھر تقسیم کرنے کے بعد انہیں مختلف پہاڑوں پر رکھ دیا۔ آپ علیہ السلام نے ان پرندوں کی چونچیں اپنی انگلیوں میں پکڑ لی اور اپنے پاس دانہ اور پانی رکھ لیا۔ پھر آپ نے ان پرندوں کا نام لے کر ان کو آواز دی کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ۔ تو ان حیوانوں کے بعض اجزاء باز کی طرح اڑے اور ان کے بدن درست ہوئے اور ہر بدن اپنے سر اور گردن سے آ کر جڑ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی چونچیں چھوڑ دی تو وہ پرندے اڑے، زمین پر بیٹھے اور اس دانے کو چونا اور پانی پیا۔ اور پرندوں نے کہا کہ اے پیغمبر خدا، آپ علیہ السلام نے ہم کو زندہ کیا
اللہ آپ علیہ السلام کو زندہ رکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بلکہ اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو دوستو یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کرنے کی شکل میں قدرت کا یہ عظیم مظاہرہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو ان کے قلب کو جو پہلے ہی ایمان کی دولت سے مالا مال تھا مزید اطمینان حاصل ہوا۔ آخر میں آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ 4 پرندے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیے تھے وہ کون سے تھے؟ یہ 4 پرندے مختلف قسم کے پرندوں میں سے تھے، کیونکہ اس کے بغیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا تھا، تو اس لیے ضروری تھا کہ ہر پرندے کے اجزاء اس کے اصلی بدن میں واپس آ جائیں، اور یہ مختلف قسم کے ہونے کی صورت میں ہی ثابت ہو سکتا تھا۔ مشہور روایت کے مطابق وہ 4 پرندے مور، مرغ، کبوتر اور کوا تھے، اور جن پہاڑوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پرندوں کے اجزاء رکھے تھے ان کی تعداد کا ذکر قرآن پاک میں تو نہیں ہے، لیکن روایات اہل بیت علیہ السلام میں ان کی تعداد 10 بتائی گئی ہے، اور روایت کے مطابق یہ پہاڑ اردن یا شام کے پہاڑوں میں سے تھے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر دوستوں کو بھی شیئر کر دیں، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔